کمال کی خوبی ہے۔ یہ نہ صرف بندے کو اللہ کی بارگاہ سے کثیر ثواب کا باعث بنتی ہے، بلکہ اللہ کا قرب بھی اس کے ذریعے سے ہی مل جاتا ہے۔ اللہ کا قرب بھی اسی کے ذریعے سے مل جاتا ہے۔ اور اگر اس نیت میں فتور آ جائے، کام اچھا بھی ہو لیکن نیت خراب بندے کی ہو جائے، تو پھر نہ صرف یہ کہ وہ عمل ہی ضائع ہو جاتا ہے بلکہ اللہ کا غضب بھی اس پر اترتا ہے۔ نیت کا ہمارے دین میں اتنا بڑا سلسلہ ہے کہ نیت پر ہی سارا دار و مدار ہے۔ نیت اچھی رکھیں گے، کام تھوڑا بھی ہوگا تو اس کا ثواب اللہ ڈھیروں عطا کرے گا۔ یہ نہیں کہ ثواب ہی صرف ڈھیروں دے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی اس پر عطا کرے گا، قرب بھی دے گا اس پر۔ اور اگر نیت ہی خراب ہو جائے، نیت ہی اچھی نہیں ہے، عمل چاہے لاکھ اچھا ہو، تو نہ صرف اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ عمل ہی ضائع نہیں کرے گا، اللہ اس پر اپنا غضب بھی فرماتا ہے۔ اب حدیث مقدسہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، حضور نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا۔ اب یہ حدیث کے آپ الفاظ سنیں کتنے پیارے ہیں۔ فرمایا من طلب الدنیا حلالا، کہ جس بندے نے حلال روزی کا اہتمام کیا، حلال روزی کمائی، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت اس کی بڑی اچھی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں استعفافا عن المسألہ، وہ حلال کمانا اس لیے چاہتا ہے تاکہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، وہ گداغری نہ کرے، اپنے آپ کو خوددار بنانے کے لیے وہ اللہ کی رضا کی خاطر وہ کمانے کے لیے جاتا ہے، محنت کرتا ہے، صرف نیت اس کی یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ اور دوسری بات جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ یہ ہے، آقا فرماتا ہے وَسَعْيًا عَلَىٰ أَهْلِهِ، فرمایا کہ اس کی نیت یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کی خدمت کرتا رہے، اپنے بچوں پر پیسہ خرچ کرے، اپنے والدین پر اپنا مال خرچ کر کے ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو آقا فرماتے یہ بھی اس کی نیت ہے۔ اور پھر یہ بھی نیت ہے کہ وَتَعَطُّفًا عَلَىٰ جَارِهِ، کہ اس کا جو پڑوسی ہے اس کے ساتھ بھی وہ تعاون کرے۔ یہ تین نیتیں حضور فرماتے ہیں اس کے حلال کمانے کی ہیں، کہ وہ حلال کمانے اس لیے جاتا ہے کہ وہ ہاتھ نہ پھیلائے، نیت یہ رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر والوں پر اپنا مال خرچ کرے، نیت یہ رکھی ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ تعاون بھی کرے۔ اب دیکھو عمل اس نے کیا ہے، لیکن نیت میں اخلاص کتنا پیارا ہے، نیت کتنی اچھی اچھی اس کی نیتیں ہیں۔ اب اس پر ملے گا کیا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لقی اللہ تعالی یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر، میں قیامت کا جب دن ہوگا نا، اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو اللہ سے جب ملاقات کرے گا نا، اللہ اسے ایسا نور عطا کرے گا جیسا نور اللہ تعالیٰ نے 14ویں رات کے چاند کو عطا فرما رکھا ہے، یعنی چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ، چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ، اور چمک بھی تھوڑی سی نہیں، 14ویں رات کے چاند کی چمک، 14ویں رات کے چاند کی چمک اللہ اسے عطا کرے گا۔ یہ ہے اس کی نیت کا اجر، یہ اس کی نیت کے سبب سے ہوا نا۔ حالانکہ مال تو اس نے کمایا ہے، لیکن اس کی نیت کے سبب سے ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز قیامت کے دن اسے عطا کرے گا کہ جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا اور لوگ اپنے اپنے پسینے میں سرابور ہوں گے اور عجیب عجیب کفیات کے اندر ہوں گے، لیکن یہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے جس نے رزق حلال کا اہتمام کیا ہے
لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی نیت کو بڑا اچھا رکھا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ اس سے ملاقات فرمائے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس لیے نیت میں میرے عزیزو بندے کو یہ چاہیے کہ وہ حسن پیدا کرے، اپنی نیت اچھی رکھے تاکہ اللہ اس کا اجر جزیل انہیں عطا فرمائے۔ اور اسی طرح دوسری جو اگلے جو لفظ ہیں وہ یہ ہیں وَمَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا، کتنے پیارے لفظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس بندے نے حلال کمایا ہے، حلال روزی کمائی، لیکن نیت اچھی نہیں ہے، مقاصراً مفاخراً مرائیاً، وہ کمانے نکلا ہے اس لیے سے کہ میرے پاس جب مال آ جائے گا تو میں لوگوں پر جتاؤں گا، دیکھو میرے پاس مال کتنا ہے، میں لوگوں کو دکھلاوا کروں گا کہ میرے پاس مال دیکھو کتنا ہے۔ وہ تفاخر کی نیت لے کے نکلتا ہے، وہ تکبر کی نیت لے کر نکلتا ہے، وہ لوگوں کو دکھلاوا کرنے کے لیے جو ہے وہ نیت لے کر اپنے گھر سے مال کمانے کے لیے نکلتا ہے، لیکن مال کمانا اس نے حلال ہے، لیکن نیت میں فطور ہے نا، تو جب نیت میں فطور آتا ہے تو پھر انسان کا نظام خراب ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا لقی اللہ تعالی وہو علی غضبان، فرمایا جب قیامت کے دن آئے گا نا تو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس بندے پر ناراض ہو۔ استغفر اللہ، اللہ اس بندے پر کیا ہوگا؟ ناراض ہوگا۔ تو اس لیے نیتوں کو درست رکھنا یہ ضروری ہے، نیتیں اچھی ہونی چاہیے۔ ہمارا تو آج حال بڑا عجیب تر ہے، الا ماشاء اللہ، لوگ چہروں پر کچھ ہوتے ہیں اور دل سے ان کی کیفیات اور ہوتی ہیں، نیتیں اور ہوتی ہیں اور ان کے اعمال اور ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر ایک لطف کی بات، یہاں پر یہ بات قابل غور ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ آقا نے فرمایا من طلب الدنیا حلالا، جو حلال دنیا کمائے لیکن نیت وہ تفاخر کی کرتا ہے، نیت تکبر کی کرتا ہے، حلال کما کر بھی اگر نیت بری کرے تو اللہ تعالیٰ اس پر غضب کرتا ہے۔ تو ذرا سوچ لو جو بندہ حرام روزی کمائے گا اس پر اللہ کا کتنا غضب ہے، جو کمائے گا ہی حرام تو اس پر اللہ کا غضب کتنا زیادہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو خوبصورت فرامین عالیشان ہے ان پر ہم عمل کریں۔ دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔